صبح نہیں آ جائیے ہماری کہ ہم طریقت میں اپنے مرشد کے پیروکار ہیں. ہم طریقت میں ہم اپنے مرشد کے پیروکار ہیں اور مسلک میں جو اعلیٰ حضرت نے امام اعظم کا مسلک بتایا ہم اس کے مخالف ہیں. ہمارے پیر نے کہہ دیا یہ غلط تو غلط. اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی مسئلہ خلاف شرع نہیں وہی بتایا جو شریعت میں قرآن و حدیث میں اعلیٰ حضرت میرے والد والد جن کے عرف میں آپ آئے ہو ان کا فرمان یہ تھا جو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا وہی اٹل ہے وہی اس پر ساری عقل و سارا دماغ ختم. بے شک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے کوئی گفتگو برداشت. بے شک جب خانقاہ احمدیہ غیروں کی پرواہ نہیں کرتی والوں کی پرواہ نہیں کرتی وہی ہمارا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. ارے ناہید بھائی سے سبق حاصل کر لو. جی جی حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ قربان جائے حضور مفتی اعظم ہند کا دامن ہے. اس ناچیز یہ مجھ کو مانتے میں انہیں مانتا. میں نے کہا ناہید بھائی سب ایک طرف تمہارے پیر کا دامن ایک طرف. ابھی کل بھی خالد بیٹھے ہوئے تھے انہیں خالد میں اپنی خالہ کی جتنی قدر کروں تو کم ہے. قبیلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں. بولے بیٹا میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی. میں نے مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. مجھے قبر میں جانا ہے میں اس کے ساتھ میں نہیں جانا ہے. بولے ناہید بھائی بولے بھیا جو غلطی ہوئی میں اس سے توبہ کروں. اور یہ بھی سن لیجیے یہ توبہ بھی توفیق الہی سے ہوتی ہے. ابھی ان کو توفیق الہی نہیں ہے. اور جب تک ناہید بھائی نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں غلط تو غلط. بولے ایک جملے میں ناہید بھائی بولے بھیا غلط تو غلط غلط تو میں ساتھی نہیں. اور توبہ بھی توفیق الہی سے ہوتی ہے. جب تک ان کو توفیق الہی نصیب نہ ہوگی توبہ نصیب نہ ہوگی. ابھی بھی وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے جن کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آج مضامین کے ساتھ میں قوالی سنی جا رہی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ کا واقعہ آپ دلیل ملا رہے تو جہاں حضور مفتی اعظم ہند کا جنازہ لاؤ گے تو وہیں پر فرمان حضور مشاہد ملت کو سنا دو. مشاہد ملت نے کیا کہا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے فرمایا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا یہ قوالی سنتے ہیں. بولے میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. سارے علماء نے حضور مشاہد ملت نے حضور تاج الشریعہ کے پیچھے نماز فرمایا. سمجھ میں آیا؟ وہ مشاہد ملت تبھی تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں مرتب حشمت علی شیر رضا ملتا نہیں. وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں مرتب حشمت علی شیر رضا ملتا نہیں. آج آپ کے اسٹیج کے اوپر اسے جیل میں معصوم ملت میں حضور تاج الشریعہ کو اللہ کہا جا رہا ہے. معاذاللہ معاذاللہ اندھا تھا اندھا ہے اور قبر سے بھی اندھا ہو جائے گا. معاذاللہ معاذاللہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے ایک بمبئی کی بولی سن لیجئے. بمبئی کے میمن گجرات حضرات حضور تاج الشریعہ کو ابا بھی بولتے ہیں پپا بھی بولتے ہیں جی اور باپو بھی بولتے ہیں. جی 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 یہ کون ہے؟ گجرات کی میمنوں کی بولی ہے. کہہ رہا ہے خبیث تمہارے پپا کے پپا نہیں ثابت کر پائیں گے. ماشاءاللہ. کیا مطلب ابھی میں ناہید بھائی سے کہوں ناہید بھائی تم تو تمہارے ابا کے ابا ثابت نہیں کر پائیں گے. معاذاللہ آپ تاج الشریعہ کے والد ان کے یعنی اعلیٰ حضرت تک کو کہہ رہا ہے. معاذاللہ. اور ان بڑوں کے منہ میں کہیں جمع ہوا تھا کیا بیٹھے تھے. ارے ہم جیسا آدمی ہوتا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے
سن لیا کہ مشاہدے ملت کی اولاد کبھی بھی برداشت نہیں کرے، چاہے سر سے کچھ بھی ہو جائے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے خلاف نہ کبھی سنا ہے نہ سننے کی ہمت ہے، ہم تو جائیں گے مگر اعلیٰ حضرت کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ تو لہذا دوستو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ نماز نہ سلام نہ ان کی اختیار میں کچھ نہیں۔ میں نے اعلان کر دیا کہ خانقاہ حشمتیہ میں نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو کسی اہل مولا۔ آپ لوگ بھی سن لیجیے، جنازہ ایسے مت لے کے آ جانا، ہونے نہیں دوں گا اگر خاندان کا کوئی نماز پڑھائے گا۔ سن لیجیے صاحب مسلم بات، جب تک توبہ نہیں کر لیں گے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جہاں جاتا ہے۔ سن لیجیے، آج رضا حال میں اسی کا جنازہ آئے گا یا تو مدرسے کے اسٹاف یا جسے میں منتخب کروں گا وہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ اس سے متفق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ بولیے۔ اور آپ 25 سال کیا بولتے ہیں؟ گولڈن جبلی بولتے ہیں اور سلور جبلی۔ اب میری تو سلور جبلی منانے کا وقت آ گیا، 25 سال لگ بھگ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اگر نائٹ آئی دیں گے تو نائٹ آئی کے میں یاد نہیں منا لیں گے۔ تو یہ تو ذہن سے کیڑا نکال دے۔ اس خانقاہ میں، اس خانقاہ سے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بولی بولی جائے، بولی تو چھوڑو، بولنے والوں کی بولی بند کر دی جائے۔ سب دکان لگائے رہو اپنی۔ اصل میں ہے کیا، آپ لوگ بتا تو پیلی بھیت والے ہیں میرے، تو ان کو یہ اعلیٰ حضرت کی ٹیم سے موقع صاحب اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ٹیم سے جو یہ سب باہر ہو گئے۔ اب دکان میں تو مال چاہیے نا، دکان میں ابھی مجھے بھائی ہے، مجھے بھائی کی دکان میں مال ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سبزی لوکی کدو نہیں بکے گا، لوکی لے آئیں گے، لوکی نہیں بکے گی تو کچھ اور لے آئیں گے، مال تو ان کو چاہیے بیچنے کے لیے۔ جی جی بہت بڑھیا۔ اعلیٰ حضرت کا مال تو ہٹ گیا، جی ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت کی ٹیم تھی وہ تو ہٹ گئی، اب انہوں نے سوچا یہ دکان تو فیل ہو جائے گی تو مداری تم بھی آؤ، بہت بڑھیا بہت بڑھیا رابطی تم بھی آؤ، بہت بڑھیا۔ ابو مولائی تم بھی آؤ، سب آ جاؤ، ہم تنا رہے ہیں۔ ارے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو، بے شک۔ زردان میاں کو لاکھ گالی تو گوارا ہے، معاف کر دے گا، مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے منہ مت پھیرو۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ارے غلطی سب سے ہوتی ہے، آپ کو ہم جگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مگر جب تک توبہ نہیں کر لو گے مشاہد ملت کا سرکار شیر سنت کا تمہارے سر کے اوپر چھوٹا پچھتا رہے گا، بچاتے رہیں گے، بخشیں گے نہیں، انہیں ڈر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب چاہو جہاں چاہو آزما لو۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام لگے ہیں تو اپنا کام دھونے کا دھوتے رہیں گے، لہذا اپنا تو کام یہی ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، ان چوروں کی رکھوالی ہے، ان چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس رافضیت کی بولی میں، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کی بولی میں جتنے لوگ خاموش ہیں سب پر وہی حکم ہے، بے شک۔ یہ نہیں ایک کو حکم ہے، سمجھ نہیں آیا؟ فردی مولا ملنگ مولا علی فردی والا بنا ہوا، سمجھ میں آیا؟ ملنگ مولا علی اپنے ماتھے کا ٹیٹ چھپانا پکڑ مان کے نہیں ہوتا ہے، دکھا دینا چارج کروا دیں گے، سمجھ میں آیا؟ کتنا بڑا ٹیٹ ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ پکڑ جو بندہ ہے ماتھے بھی ٹیٹ نکل آیا ہے۔ جی حضرت بہت بڑھیا۔
میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ सच बात है जी تو یہ دل کی سیاہی کا ٹیڑھ ماتھے پہ آ گیا، बेशक حضرت کا بغض ماتھے پہ آ گیا، تاکہ دجال تو زمانے کے بعد پیدا ہو، جس والے آج کی خبیث کو پہچانا۔ बेशक لہذا میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہو، کسی پیر سے مرید نہیں ہو تو جنت میں چلے جاؤ۔ बेशक اور نام اور سن لو کان ہو گئے جو کہتے ہیں ہم تمہارے پیر صاحب ہیں، جب مریدی پیری نہیں بچے گا تمہیں کیا بچے گا؟ دونوں شرطیں ہیں، پیر کا مرید شریعت میں قائم رہنا اور مرید کا بھی شریعت میں قائم رہنا۔ اگر مرید پیر کا شریعت سے ہٹ گیا تو بیعت نہیں کہ بیعت خارج نہیں ہوگی، خارج ہوگی خود بخود۔ اب لاکھ کہتے ہیں ہم پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب کے مرید ہیں، جب پیر صاحب کا حشر دیکھنا ہمارا بھی حشر بڑی ہے، جنت بھی بہت بڑی ہے، جہنم بھی بہت بڑی ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمارا تو کام ہے تم کو بتا دیا، باقی تم شخصیت پرستی کرو تو تمہارا کام ہے، شریعت پرستی پہ رہو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہو، انشاءاللہ یہاں بھی بچے رہو گے اور وہاں بھی بچے رہو۔